بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ شب برات کا یہ مبارک دن اور رات محض عام لمحات نہیں ہیں، بلکہ اپنی سوئی ہوئی قسمت کو بیدار کرنے اور مقدر کو بدلنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ یہ حقیقت اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں کہ جو بھی خوش نصیب بندہ شب برات کے اس مقدس موقع پر اپنے گھر کی ان 5 خاص چیزوں کی مکمل صفائی کا خاص اہتمام کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر کے آنگن میں رزق کی ایسی موسلا دھار بارش فرماتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی سنور جاتی ہیں اور ہر قسم کی تنگی ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو جاتی ہے۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، کیا آپ کے دل میں یہ سوال ابھرا ہے کہ آخر وہ کیا حقیقی وجہ ہے کہ آپ کے گھر میں رزق کی آمد تو نظر آتی ہے مگر وہ ٹھہرتا نہیں ہے؟ آپ دن رات محنت کر کے کماتے تو بہت ہیں مگر برکت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا پرس ہمیشہ خالی ہی رہتا ہے۔ آپ کے کچن میں برتنوں کا شور تو ہوتا ہے مگر گھر کا چولہا اکثر بے رونق کیوں نظر آتا ہے؟ تو میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی تمام تر دنیاوی مصروفات کو روک لیجئے اور اپنے گریبان میں جھانک کر غور فرمائیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر کے کسی تاریک کونے میں کچھ ایسی فالتو چیزیں پڑی ہوں جنہیں آپ نے مہینوں سے ہاتھ تک نہ لگایا ہو مگر وہی چیزیں آپ کے نصیب کے دروازے بند کیے بیٹھی ہوں۔ پیاری بہنوں، ہمارے گھروں کے وہ چھپے ہوئے کونے، اوپر والی پرانی الماریاں، دھول مٹی سے اٹی ہوئی چھتیں اور وہ پرانے گرد آلود دراز ہمیں تو عام سی بات لگتی ہے مگر در حقیقت یہی وہ پوشیدہ رکاوٹیں ہیں جو گھر کی برکت کو دیمک کی طرح چاٹ کر ختم کر دیتی ہیں۔ یہ چیزیں رزق کی روانی کو روکتی ہیں اور گھر کے سکون کو برباد کر دیتی ہیں۔ آج اس خاص پیغام میں آپ کو ان 5 چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کی صفائی اگر آپ شب برات پر کر لیں تو انشاءاللہ رب کریم کے فضل سے آپ کے گھر میں ایسی غیبی برکت نازل ہوگی جیسے آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہو۔ رزق کے ایسے ایسے دروازے کھلیں گے کہ آپ کو قلبی راحت اور اطمینان نصیب ہوگا۔ تو اپنی نیتوں کو خالص کر لیں کیونکہ اب آپ کا یہ گھر محض ایک مکان نہیں رہے گا بلکہ اللہ کی رحمتوں کا ایک مقدس ٹھکانہ بننے والا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، شب برات یعنی مغفرت کی رات وہ مبارک موقع ہے جسے تقدیروں کے فیصلے کی رات قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہی عظمت والا وقت ہے جب خالق کائنات بندوں کی بخشش کے پروانے جاری کرتا ہے۔ یاد رکھیے، یہی وہ وقت ہے جب تمام مخلوقات اپنے رب کے حضور توبہ کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ شب برات کے ان لمحات میں ایک خاص الہی تجلی ہوتی ہے اور آسمان کے دروازے پکار پکار کر
پیار سے بندوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مانگو، آج کیا مانگتے ہو۔ یہ وہ قبولیت کی ساعت ہے جب بندہ عاجزی سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ملائکہ کی صدا آتی ہے کہ اے اللہ کے بندے، طلب کر، تیرا رب سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اس عظیم رات کی قدر نہیں کرتے اور اسے غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ نہ ہم اپنے قلوب کو حسد سے پاک کرتے ہیں، نہ اپنی زبانوں کو غیبت سے، اور نہ اپنے گھر کو ظاہری غلاظت سے۔ لہٰذا آج عہد کر لیں کہ یہ وقت آپ کی تقدیر بدلنے کا سنہرا موقع ہے۔ اب تفصیل سے ذکر کرتے ہیں اس پہلی چیز کا جس کی صفائی شب برات پر روحانی طور پر بے حد ضروری ہے۔ وہ پہلی اہم ترین چیز آپ کے گھر کا مین دروازہ ہے۔ یہ وہی دہلیز ہے جہاں سے ہر خیر و بھلائی کا فرشتہ اور ہر رزق کی پہلی لہر آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر وہی داخلی راستہ گندا ہو، وہاں مکڑیوں کے جالے ہوں اور مٹی کی تہیں جمی ہوں، تو کیا رحمت کے فرشتے اس راستے سے آنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اندرونی سجاوٹ میں تو مگن رہتے ہیں لیکن مرکزی دروازے کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ دروازے پر جمی مٹی دراصل نحوست اور غربت کی علامت ہے، جس سے برکتیں اندر آتے ہوئے کتراتی ہیں۔ پیاری بہنوں، جب آپ شب برات کی تیاری میں اپنے دروازے کو صاف کرتی ہیں تو در حقیقت آپ اپنے مقدر کے بند دروازوں پر دستک دے رہی ہوتی ہیں۔ جس طرح ایک میلا دل رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، بالکل ویسے ہی میلا دروازہ رب کی رحمت کو خوش آمدید نہیں کہہ سکتا۔ جو سلیقہ مند عورت اس مبارک موقع پر اپنے گھر کے دروازے کو چمکاتی ہے، اس کا گھر نورانی فرشتوں کی جگہ بن جاتا ہے۔ اب دوسری اہم ترین چیز کی طرف آتے ہیں جو ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے، اور وہ ہے آپ کے گھر کی جائے نماز، وہ مقدس کپڑا جہاں ہم اپنے خالق کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم اسی جائے نماز پر کھڑے ہو کر رو رو کر التجائیں تو کرتے ہیں، مگر اسی کو میلا اور دھول مٹی سے اٹا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ کا ایمانی ضمیر یہ گوارا کرتا ہے کہ جس جگہ سجدہ کر کے آپ رب کو پکاریں وہ جگہ ناپاک ہو، جہاں جائے نماز پر بچوں کی غلاظت ہو؟ وہاں کا کیا گیا سجدہ بھلا عرش تک کیسے پہنچے گا؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ میلے مصلے پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ ہم نے نادانی میں جائے نماز کو اتنا غیر اہم سمجھ لیا ہے کہ بچے اس پر کچھ بھی گرا دیتے ہیں اور ہم خاموش رہتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، اگر ہمیں دنیا کے کسی افسر کے پاس جانا ہو تو ہم صاف لباس پہنتے ہیں، تو پھر احکم الحاکمین کے دربار میں اس میلے مصلے پر حاضری کیسی قبول ہوگی؟ شب برات کا وہ خاص لمحہ جب دعا قبول ہونی ہوتی ہے، کہیں وہ آپ کی جائے نماز کی گندگی کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے، اس لیے اپنے مصلوں کو دھوئیں
اور انہیں خوشبو سے معطر کریں۔ تیسری چیز جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے وہ ہے آپ کے گھر کی دیواروں پر نصب پرانی تصویریں، فریم اور آئینے برسوں سے لٹکے ہوئے۔ یہ فریم جن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں اور مکڑیاں جالے بناتی ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دھول بھرے فریم گھر میں ذہنی انتشار اور رزق میں تنگی کا باعث بنتے ہیں؟ شب برات کے موقع پر ان کی صفائی کرنا ایسا ہی مبارک عمل ہے جیسے آپ نے اپنے گھر سے تمام شیطانی اثرات کو نکال دیا ہو۔ خاص طور پر وہ فریم جن پر قرآنی آیات لکھی ہوں، ان پر گرد کا جمنا نہایت ہی بے ادبی ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو چمکاتی ہیں تو آپ کے گھر میں خیر کی روشنی کا داخلہ آسان ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز وہ پرانے صندوق اور وہ تمام فالتو سامان ہے جو آپ نے گھر کے کسی اندھیرے کونے میں ڈھیر کر رکھا ہے۔ ان میں اکثر وہ پرانے کپڑے یا جوتے ہوتے ہیں جسے نہ ہم خود استعمال کرتے ہیں اور نہ کسی مستحق کو دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ فالتو اشیاء کا یہ انبار در حقیقت آپ کے رزق کے بہاؤ میں ایک بڑی رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ان کو صاف کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اپنے دل سے ایک پرانا دکھ نکال دیا ہو۔ جو چیز کسی غریب کے کام آ سکتی ہے اسے دے دیں، کیونکہ کباڑ جمع کرنے والے گھروں میں خوشحالی نہیں ٹھہرتی۔ پانچویں اور آخری چیز جو نہایت اہم ہے وہ ہے دروازوں کے پیچھے اور اوجھل چھپی ہوئی جگہوں کی صفائی۔ اکثر خواتین صرف وہی جگہ صاف کرتی ہیں جہاں لوگوں کی نظر پڑتی ہے، لیکن دروازوں کے پیچھے اور صوفوں کے پچھلے حصوں میں گرد جمع ہوتی رہتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہیں جہاں شیاطین اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بچوں کا چڑچڑاپن اور میاں بیوی کی انبن کا اصل سبب کیا ہے؟ اکثر یہ وہی چھپی ہوئی گندگی ہوتی ہے جو گھر کے ماحول کو بوجھل کر دیتی ہے۔ جب شب برات کے موقع پر آپ ان جگہوں کو صاف کرتی ہیں تو آپ اپنے گھر سے تمام منفی توانائیوں کا خاتمہ کر رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ وہی صفائی بہترین ہے جو مکمل ہو، اور وہی گھر بابرکت ہے جس کا ہر کونا پاکیزہ ہو۔ آخر میں مخلصانہ نصیحت یہ ہے کہ ہم اس ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی صفائی پر بھی توجہ دیں۔ ہم گھر کے پردے تو بدل لیتے ہیں مگر اپنے لہجے کی کرواہٹ نہیں بدلتے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے نرمی سے پیش آئے، کیونکہ بیوی کا دل دکھا کر رزق میں برکت کی امید رکھنا فضول ہے۔ اسی طرح عورت کو چاہیے کہ وہ گھر کو اپنی حیا اور شوہر کی فرمانبرداری سے سجائے۔ گھر وہی محل بنتا ہے جہاں بوڑھے ماں باپ کی دعا ہو۔ شب برات کا یہ وقت اپنے اندر کی روحانی گندگی، حسد اور غصہ دھونے کا بھی دن ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آپ کے گھروں سے ہر قسم کی تنگی اور پریشانی کو ختم کر دے اور آپ کے نصیب کے بند دروازے کھول دے۔ اگر اس بیان نے آپ کے دل پر اثر کیا ہو تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
تاکہ ہدایت کا یہ چراغ جلتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔